بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتی ہوں۔ بندش کیا ہے؟ بندش، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بندش کرا دی، کیا کرا دی، بندش ہو گئی، جادو کی ایک قسم ہے بندش۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، بندش کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کو دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے اس چیز کو؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن روک سکتا اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالنا چاہ رہا ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ کسی کی نوکری جو ہے وہ بہتر ہو جائے، ترقی ہو جائے اور کامیابی ہو، تو وہ کرنا جب، اور بہت سے کام اللہ تعالیٰ سب اپنے بندوں ہی کرتا ہے، تو یہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ کوئی نہیں روکتا۔ ہاں مگر نظر بد ہے، ایول آئی ہے کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا سے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کی رضا سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سے بنا کے رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، تو یقین آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ شیطانی عمل آپ پہ اثر نہ کریں، تو شیطان تو ہے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ غلط چیزیں کرواتا ہے، انسانوں سے ہی کرواتا ہے۔ تو آپ جب اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، آپ کا اللہ پہ ایمان اور عقیدہ ہوگا نا، تو شیطان کو آپ شکست دے دیں گے۔ دنیا میں موذی جانور بھی تو ہیں، جیسے سانپ، بچھو اور زہریلے جانور، وہ آپ کو بھی نقصان تو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے شیطان نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں نا اس دنیا پہ، زمین پر، تو وہ بھی نقصان تو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کتا ہے، کتے نے کاٹ لیا، کوئی زہریلی مکھی نے کاٹ لیا، یہ سب شر ہیں، یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح تو اس کا بھی علاج اللہ نے رکھا ہے، سب کا علاج رکھا ہے، لیکن یہ سب ہیں تو آپ اور اس طرح کالا جادو بھی ہے، اور وہ آپ پر ہو سکتا ہے، کیونکہ نظر بد اثر، اور ظاہر ہے کالا جادو، نظر بد، ان سب کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بنا کے رکھو، اور تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی آپ پر پرابلم آئے، کوئی بھی آپ پر مشکل آئے، جتنی جلدی جیسے وہ آئے گی اتنی جلدی پرابلم ختم بھی ہو جائے گی۔ جب آپ اللہ کو پر توکل کریں گے، اللہ سے جڑے رہیں گے، تو وہ پرابلم جلدی چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے، آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پرابلم چلی بھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو سب سے زیادہ قریب تو آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ تو اسی سے مانگیں، اسی سے دعا کریں، اسی سے اپنی مشکلیں بیان کریں، اسی سے اپنی مشکلوں کا حل مانگیں، اور اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مسئلے کو حل کرنے والا ہے، اور اللہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جیسا گمان کرو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے۔ اور دیکھیں، جادو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا۔ ایک یہودی نے ان پہ کروایا تھا کہ ان کے بال مبارک لے کر اس پہ 11 گٹھانے لگا کے، ہر گٹھان پہ اس نے عمل پڑھ کر پھونکا اس پہ، اور جو ایک جانور کی، جو ہوتا ہے نا ایک ہائینہ، کوئی جانور ہے، اس کی کھوپڑی میں وہ پال ڈال کر کھوپڑی میں رکھ کر، اور اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا، پانی بھرے کنویں میں پھینک دیا، پھینک دیا وہ۔ پھر پھینک دیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب وہ ان کے جادو کا توڑ کیا گیا تو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی گئی، اور اس کھوپڑی کو پڑھ کر اس کھوپڑی کو اس کنویں سے نکالا گیا۔ یقین مانے، وہ جب کھوپڑی کو اس کنویں سے نکالا گیا تو اس کنویں کا پانی کالا ہو گیا، اور نکال کے اس پہ پڑھ کے دم کیا تو وہ جادو ختم ہو گیا، اور وہ کنویں کا پانی کالا ہو گیا۔ اس کے جادو کے اثر سے دیکھیں، تو
مطلب ہمارے پیارے رسول کو بھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ بھی یہ چیز مشکل آئی، لیکن وہ اس چیز سے مشکل سے نکل گئے۔ اللہ کے ظاہر وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور وہ تو ظاہر ہے صادق و امین ہے، تو ان کا بھی اللہ کے کلام سے ہی وہ ختم ہو گیا، جادو جل چلایا گیا کی مدد سے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا تو کوئی ٹینشن کی بات ہے، کوئی ٹینشن، ہر مشکل آسان ہے، ہر مشکل آسان ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ سے مانگیں، بس اللہ سے لو لگائیں، صرف اللہ ہی آپ کے مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہوتا ہے یہاں پر حسد، جلن، لوگ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، کسی کو اپنے سے آگے نہیں سکتے، کسی کے پاس کوئی ماشاءاللہ وہ پھل پھول رہا ہے تو وہ کیوں پھول رہا ہے، اسی جلن میں وہ ہو جاتے ہیں، جلن میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری، حسد بھی ایک بیماری ہے جو انسان کو اندر کھا جاتی ہے، ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو جلاتی ہے، اس سے حسد جو ہے وہ انسان کو جلا دیتا ہے اندر سے، اور اس میں نقصان سراسر اسی کا ہی ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اس وقت پڑتا ہے جب وہ آدمی اتنی حسد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یا اتنی اس کے لیے جو ہے شیطانی عملیات کراتا ہے، بندش کراتا ہے کہ یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مر جائے۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، وہ پھر اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو بندش کوئی نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ سے اوپر نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ پہ توکل کریں تو سب مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں مشکل دنیا میں مشکل آسانی سب کچھ ہے، اس سے گزرنا آپ کو ہے اللہ پہ بھروسہ رکھ کر۔ سب پہ مشکلیں آتی ہیں، سب پہ مصیبتیں آتی ہیں، تو لیکن اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اچھے دن رہتے تو برے دن بھی نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل نکال دیتا ہے، لیکن آپ نے راستہ کون سا چننا ہے؟ اس مشکل سے نکلنے کا اللہ کا راستہ چننا ہے، انسانوں کا نہیں کہ آپ پہ اگر کچھ ہو گیا تو آپ وہ جعلی باباؤں کے پاس چلے جائیں، ان سے لٹتے رہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس بندش چکر میں نے 4 لاکھ روپے برباد کر دیے، تو اور کچھ نہیں ہوا۔ تو وہی بات ہے کہ انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، آخر میں حل اللہ کے ہی پاس سے نکلتا ہے، اللہ سے ہی جڑ کر نکلتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ سے جڑے رہیں، اس سے مدد مانگیں، اس سے ہی اپنی مشکلات کو حل کرنے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مسائل سے نکال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا آج مقصد یہ تھا، لوگ بہت پریشان ہے آج کل دور میں، بہت بندش، یہی کالا جادو، بندش، حسد، جلن بہت ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اور ایکسپوز نہ کریں چیزوں کو ایکسپوز نہ کریں، نظر بد کی دعائیں پڑھا کریں جب بھی کوئی چیز آپ کا، اور کسی کو نہ بتائیں آپ کے گھر آپ نے کوئی چیز نعمت آپ کے گھر میں آئی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں شوشہ نہ کریں، اس کی بتائیں نہیں کسی کو، کیونکہ آج مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتا نا، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جلنے حسد کرنے والے بظاہر تو لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ دل میں ان کے بس وہ اس کے خلاف وہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ان کے پاس آ گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا۔ تو یہ چیز زیادہ ہے لوگوں میں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی چیزیں ایکسپوز نہ کرے، چھپا کے رکھے، بتائے نہیں، بتائے تو سرسری بتائے تو آپ نہیں کہیں، تو نظر بد بھی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا حصہ ہے، بندش کا حصہ ہے، کیونکہ جب انسان حسد کرے گا، جلن کرے گا تو وہ بندش اس کو آ گھیرے گی۔ تو میری دعا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اس مشکلوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ، اور آپ کو اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا، خوشیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آل اولاد کو بہت خوش و آباد رکھے گا۔ چلیں، میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا کہ میرا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور چلتی ہوں، اجازت دیجیے، پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔